السلام علیکم۔ وہ ہانپتی کانپتی سیڑھیاں چڑھتی چھت پر پہنچی، جانے کیوں نیچے جانے کے بجائے وہ اوپر آ گئی۔ ٹن ٹن فون فوراً بجنے لگا۔ ایک دم سے اس نے سائلنٹ کا بٹن دبایا اور سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگی۔ جاوید وہ فون اٹھاتے ہوئے بوکھلائے انداز میں بولی، میں نے سب سامان تیار کر لیا ہے، تم کہاں ہو؟ بولتے بولتے اس نے سیڑھیوں کی جانب دیکھا۔ میں بس پہنچنے والا ہوں، تم اطمینان رکھو، اور ہاں جلدی سے نیچے آنا، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ جاوید نے جلدی سے جواب دیتے فون بند کر دیا۔ شبنم کے لیے یہ انتظار اتنا طویل ہو گیا جیسے برسوں وہ اس انتظار میں گزری ہو۔ گھبراتے ہوئے وہ چھت کی دیوار کے پاس آئی اور یوں ہی نیچے جھانکنے لگی تھی، مگر یہ کیا؟ اس کا دل لمحے کے 1000ویں حصے میں جیسے رک سا گیا ہو۔ جاوید گلی کے نکڑ پر بائیک پر اپنے 2 دوستوں کے ساتھ تھا اور اس کے دونوں دوست بائیک سے اتر کے ایک سائڈ پر ہو گئے اور جاوید کا رخ شبنم کے گھر کی جانب تھا۔ شبنم نے دوبارہ اپنا فون نکالا اور جاوید کا نمبر ملایا۔ چھونٹتے ہی جاوید نے بولا، جلدی نیچے آؤ، میں آ گیا ہوں، اور ہاں دیکھو اپنا زیور اور نقدی ساتھ لیا ہے نا، تم اکیلے آئے ہو نا؟ شبنم نے اس کے سوالات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں نے اکیلے آنا تھا تو ظاہر ہے اکیلا ہی آیا ہوں، جاوید جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم فوراً آؤ، وقت کم ہے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا، مگر شبنم پر تو جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو، تم اکیلے آئے ہو؟ شبنم کی سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ جاوید پر جیسے شک گزرا، وہ فوراً نرم انداز اپناتے ہوئے بولا، کیا کوئی اپنی زندگی سے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ میں تمہیں کس طرح یقین دلاؤں کہ میں تنہا ہوں؟ تم آؤ اور خود دیکھ لو، میں تنہا آیا ہوں۔ اب کی بار وہ کچھ زیادہ ہی تفصیل سے جواب دے گیا۔ دونوں طرف سکوت چھا گیا۔ شبنم کی آواز نے سکوت توڑا تو جیسے جاوید پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، چلے جاؤ اور اب دوبارہ کبھی میرے گھر کا رخ نہ کرنا۔ اگر تم یہاں آئے تو جان لو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ کون سی دوست تھی میری ایسی جس نے مجھے تم سے ملنے سے نہ روکا ہو؟ مگر میں نے کسی کی نہ سنی، یہاں تک کہ اپنی ماں کی بھی نہیں۔ تم اگر میری اصلیت جان ہی چکی ہو تو سیدھی طرح زیور اور نقدی مجھے دے دو، ورنہ میں تمہاری تصاویر سوشل میڈیا پر ڈال دوں گا، پھر تم کسی کو تو کیا اپنے گھر والوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گی۔ غصے سے بولتا وہ چپ ہوا۔ ہر بے ایمان انسان کس طرح وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا، مگر شبنم پر اس کا اثر نہ پڑا۔ وہ پھٹ پڑی، جاؤ جو جی میں کر لو، میں تم کسی صورت تمہیں پھوٹی کوڑی نہیں دینے والی، اور ایک بات یاد رکھنا، جب کوئی توبہ کرے تو وہ، اس نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جو کسی کی توبہ رد نہیں کرتا اور جب آزماتا ہے تو اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کرتے ہی دیوار پر دے مارا اور ایسے رونے لگی جیسے اس کا کوئی اپنا مر گیا ہو۔ مر ہی تو گیا تھا نا اس کا ضمیر۔ آہ کیا ہوتا اگر میں چھت پر نہ آتی اور اس کے دوستوں کو نہ دیکھ لیتی۔ یقیناً میرا بھی ذکر ان لڑکیوں میں ہوتا جو اپنے والدین کی نافرمان ہوتی ہیں، در در کی ٹھوکریں کھانے والی، جہنم میں پھر بھی عزت نہیں ملتی، جو ماں باپ کی عزت کو اس کی دہلیز پر روند کر اپنی خواہشات کے پیچھے گھر سے نکلتی ہیں۔ پچھتاوے کے آنسو بہاتی وہ اب سیڑھیاں اترتے نیچے آ رہی تھی، جیسے صدیوں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ پڑا۔ اگر آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہو تو اپنے دوست و احباب سے ضرور شیئر کیجیے۔ اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔